3 کام کریں۔ الف، دنیا سے کٹنا یعنی مینٹل ڈسکنیکشن۔ اصول: جس طرح آپ کسی بڑی شخصیت سے ملاقات سے پہلے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں، اسی طرح کائنات کے بادشاہ کے ملاقات کے لیے بھی ذہنی تیاری ضروری ہے۔ عملی قدم: اذان ہوتے ہی یا جماعت سے کم از کم 5 منٹ پہلے اپنے تمام دنیاوی کام چھوڑ دیں۔ موبائل فون کو سائلنٹ کر کے دور رکھ دیں، ٹی وی بند کر دیں، لوگوں سے گفتگو ختم کر دیں۔ ان 5 منٹ میں صرف خاموشی اختیار کریں۔ بیٹھ کر یہ سوچیں کہ میں کس کے دربار میں حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ یہ خاموشی آپ کے بھٹکے ہوئے ذہن کو سمیٹ کر ایک مرکز پر لے آئے گی۔ وضو: صرف جسم کی نہیں، روح کی پاکی۔ عام رویہ: ہم وضو کو صرف ایک جسمانی عمل اور رسم سمجھ کر جلدی ہاتھ منہ دھو کر فارغ ہو جاتے ہیں۔ صحیح رویہ: وضو کو ملاقات کی تیاری اور گناہوں سے پاکی کا ذریعہ سمجھیں۔ حدیث مبارکہ: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے کیے گئے گناہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ عملی قدم: جب آپ وضو کریں تو ہر عضو کو دھوتے وقت یہ تصور کریں کہ اس عضو سے کیے گئے گناہ دھل رہے ہیں۔ پوری توجہ، سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ وضو کریں۔ یہ عمل آپ کو نماز کے لیے روحانی طور پر تیار کر دے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ ایک پاکیزہ احساس کے ساتھ نماز شروع کر رہے ہیں۔ جیم، موت کا تصور، ہر خیال کا خاتمہ۔ یہ خشوع حاصل کرنے کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اولیاء کا طریقہ: اللہ والے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی۔ پوچھنے پر فرماتے، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کس کے حضور کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ عملی قدم: جائے نماز پر کھڑے ہو کر نیت باندھنے سے صرف چند سیکنڈ پہلے آنکھیں بند کر کے پوری سچائی سے یہ تصور کریں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے، اس کے بعد شاید مجھے سجدہ کرنے کا موقع نہ ملے۔ میرے پیچھے ملک الموت کھڑا ہے، سامنے اللہ کا عرش ہے، دائیں طرف جنت، بائیں طرف جہنم اور پلِ صراط میرے قدموں کے نیچے۔ یہ تصور جب دل میں اترے گا تو دنیا کا ہر دوسرا خیال، ہر دوسری فکر خود بخود دماغ سے نکل جائے گی۔ آپ کی پوری توجہ صرف اور صرف اپنے رب کی طرف مرکوز ہو جائے گی۔ دوسرا راز، زندہ گفتگو، الفاظ کے معنی کو جاننا اور محسوس کرنا۔ دوسرا راز نماز کو ایک بے جان رسم سے اللہ کے ساتھ ایک زندہ یعنی لائیو کانورسیشن میں بدلنا ہے۔ مسئلہ یہ کہ ہم طوطے کی طرح الفاظ دہرا دیتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کا مطلب ہی نہیں معلوم۔ حل: ترجمہ یاد کریں۔ سب سے پہلا کام یہ کریں کہ کم از کم سورۃ الفاتحہ، آخری چند صورتوں اور نماز کی تسبیحات کا لفظی ترجمہ یاد کر لیں۔ گفتگو کو محسوس کریں۔ جب آپ نماز پڑھیں تو ان معنی کو اپنے دل میں محسوس کریں۔ جب آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین تو دل میں اللہ کی نعمتوں کا شکر اور اس کی عظمت کا احساس پیدا کریں۔ جب آپ کہیں الرحمن الرحیم تو اس کی رحمت کی امید دل میں لائیں۔ جب آپ کہیں مالک یوم الدین تو روز جزا کا خوف اور اس کی بادشاہت کا تصور کریں۔ اور جب آپ پکاریں ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو پوری عاجزی کے ساتھ اپنی بندگی اور محتاجی کا اقرار کریں۔ حدیث قدسی: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مفہوم: میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ نماز کے دوران یہ تصور کریں کہ آپ ہر آیت پڑھ رہے ہیں اور اللہ آپ کو اس کا جواب دے رہا ہے۔ یہ تصور آپ کی نماز کی پوری کیفیت کو بدل دے گا۔ تیسرا راز، اطمینان اور ٹھہراؤ، نماز میں چوری سے بچنا۔ تیسرا راز جلد بازی کو ختم کرنا ہے۔ جلد بازی خشوع کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں سے چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ اپنی نماز میں سے کیسے چوری کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ اس کا رکوع اور اس کے سجدے پوری طرح ادا نہیں کرتا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے ہمارے پیچھے کوئی ٹرین چھوٹ رہی ہے۔ ہم مرغ کی طرح ٹھونگے مارتے ہیں۔ عملی قدم: ارکان کو سکون سے ادا کریں۔ پہلا، قیام، آرام سے کھڑے ہوں۔ رکوع میں جائیں تو کم از کم 3 بار سکون سے سبحان ربی العظیم کہیں۔ اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھیں۔ قوما، سب سے بڑی غلطی، رکوع سے اٹھنے کے بعد اکثر لوگ سیدھا کھڑے ہوئے بغیر ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔
یہ نماز کی چوری ہے۔ رکوع سے اٹھ کر مکمل سکون سے سیدھا کھڑے ہوں یہاں تک کہ آپ کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر واپس آ جائے، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں۔ سجدہ نماز کی معراج ہے۔ حدیث میں ہے کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدے میں جلدی نہ کریں، کم از کم 3 بار سکون سے سبحان ربی الاعلیٰ کہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ اپنے رب سے اپنے دل کا حال بیان کر سکتے ہیں، اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں۔ جلسہ، دوسری بڑی غلطی، 2 سجدوں کے درمیان بھی سکون سے بیٹھیں۔ اکثر لوگ ایک سجدے سے سر اٹھاتے ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سکون سے بیٹھیں اور دعا پڑھیں، رب اغفر لی رب اغفر لی۔ یاد رکھیے نماز کی مقدار سے زیادہ اس کا معیار اہم ہے۔ 2 رکعت خشوع کے ساتھ پڑھنا بغیر خشوع کے 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ دوستو، بس 1 منٹ رکیے۔ اس دوسرے اور انتہائی اہم حصے میں ہم نے خشوع کے حقیقی علاج کا آغاز کیا ہے۔ ہم نے پہلے سیالوی صاحب سے جانا کہ خشوع کا سب سے بڑا دشمن بد نظری یعنی آنکھوں کا گناہ ہے، اور تیسری بڑی وجہ نماز کے معنی سے ہماری ناواقفیت ہے جو اسے ایک طوطے کی طرح رٹنے کا عمل بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے علاج کے 5 رازوں میں سے پہلے 3 کو تفصیل سے سیکھا۔ پہلا راز، نماز کی تیاری نماز سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، یعنی ذہنی طور پر دنیا سے کٹ جانا، وضو کو گناہوں سے پاکی کا ذریعہ سمجھنا اور موت کا تصور کرنا۔ دوسرا راز، نماز کو ایک زندہ گفتگو بنانا، یعنی الفاظ کے معنی کو جاننا اور محسوس کرنا کہ اللہ ہماری ہر آیت کا جواب دے رہا ہے۔ تیسرا راز، جلد بازی کو ختم کرنا اور اطمینان و ٹھہراؤ اپنانا، یعنی رکوع، قومہ، سجدہ اور جلسہ کو پورے سکون سے ادا کرنا اور نماز میں چوری کرنے سے بچنا۔ تو دوستو، اب تک ہم نے خشوع پانے کے 3 بڑے اور عملی راز جان لیے ہیں جو ہماری ذہنی تیاری، ہمارے شعور اور ہمارے جسمانی سکون سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن وہ چھوٹا سا ظاہری عمل کون سا ہے جس پر قابو پا کر ہم اپنے بھٹکتے ہوئے دماغ کو بھی قابو کر سکتے ہیں؟ ہماری نگاہوں کا ہماری توجہ سے کیا تعلق ہے؟ اور سب سے بڑھ کر جب ہم اپنی تمام تر کوششیں کر لیں تو وہ آخری اور طاقتور راز کیا ہے جس کے بغیر یہ سفر ادھورا ہے؟ وہ کون سی دعا ہے جو خود امام الخاشعین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے تاکہ ان کا دل ہمیشہ خشوع سے بھرا رہے؟ آئیے اب اسد علی سیالوی صاحب خشوع کے ان آخری 2 رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور اس گفتگو کو اس کی حتمی دعا کے ساتھ مکمل کرتے ہیں۔ جی اسد۔ جی ابو بکر، شکریہ۔ تو دوستو، چوتھا راز، نظر کا مرکز، دل کا مرکز۔ چوتھا راز ظاہری طور پر بہت چھوٹا لیکن باطنی طور پر بہت گہرا ہے، اور وہ ہے اپنی نگاہوں کو قابو کرنا۔ اصول: آپ کی ظاہری نظر جہاں بھٹکتی ہے، آپ کی باطنی نظر یعنی توجہ بھی وہیں بھٹکتی ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ پوری نماز کے دوران آپ کی نظریں ایک مرکز پہ قائم رہیں۔ حالت قیام میں نظریں سجدے کی جگہ پر ہوں، حالت رکوع میں نظریں پاؤں کے انگوٹھوں پر ہوں، حالت سجدے میں نظریں ناک کے سرے پر ہوں، حالت تشہد میں نظریں اپنی جھولی یا شہادت کی انگلی پر ہوں۔ فائدہ: جب آپ اپنی آنکھوں کو بھٹکنے سے روکیں گے اور انہیں ایک نقطے پر مرکوز کر لیں گے تو آپ کا دماغ بھی بھٹکنے سے رک جائے گا اور اس کے لیے اپنی توجہ کو قائم رکھنا آسان ہو جائے گا۔ ظاہری ادب باطنی خشوع کی کنجی ہے۔ جب آپ کا ظاہر اللہ کے حضور ادب سے کھڑا ہوگا تو آپ کا باطن بھی حاضر ہونا شروع ہو جائے گا۔ 5واں راز، توفیق الہی، اللہ سے خشوع مانگنا۔ اور 5واں آخری اور سب سے اہم راز یہ ہے کہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ خشوع ہماری کوشش کا نہیں، اللہ کی عطا کا نام ہے۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں لیکن دلوں کو پھیرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس لیے اپنی ہر کوشش کے ساتھ ساتھ عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں خشوع کی بھیک مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا: ہمارے آقا و مولا امام الخاشعین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی نماز خشوع کی معراج تھی، وہ بھی کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے: اے اللہ، میں بے نفع علم سے، ایسے دل سے جو خشوع نہ رکھتا ہو، ایسے نفس سے جو سیر نہ ہوتا ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائے، تیری پناہ مانگتا ہوں۔
صحیح مسلم۔ عملی قدم، اس نبوی دعا کو یاد کریں اور اپنی ہر نماز کے بعد خاص طور پر سجدوں میں اسے مانگنے کا معمول بنا لیں۔ اپنی زبان میں عاجزی سے کہیں، یا اللہ میں کمزور ہوں، میرا دل بھٹکتا ہے، تو اپنی رحمت سے مجھے اپنی نماز میں حضوری اور خشوع کی دولت عطا فرما۔ یاد رکھیے، جب بندہ اپنی کوشش کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ اسے کبھی مایوس نہیں لوٹاتا۔ یعنی یہ ہیں وہ 5 عملی اور روحانی راز: نماز سے پہلے کی تیاری، معنی کو سمجھ کر زندہ گفتگو کرنا، ارکان میں اطمینان اور ٹھہراؤ، نگاہوں کو ایک مرکز پر رکھنا اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے خشوع کی دعا کرنا۔ یہ وہ نسخہ ہے جسے اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ ہماری نمازیں صرف ایک رسم نہیں بلکہ ہماری روح کی معراج بن جائیں گی۔ تو عزیز و محترم سامعین، آج کی اس پرنور نشست میں ہم نے اپنی سب سے بڑی عبادت یعنی نماز کی روح کو زندہ کرنے کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز اس عام شکایت سے کیا کہ ہماری نمازوں میں دل نہیں لگتا اور ہمارا دماغ دنیا کی سوچوں میں بھٹکتا رہتا ہے۔ پھر ہم نے نماز کی روح یعنی خشوع یعنی دل کا جھکنا اور اس کے جسم یعنی خضوع یعنی اعضاء کا ٹھہرنا کی حقیقت کو سمجھا۔ اس کے بعد ہم نے ان 3 بڑی وجوہات کی تشخیص کی جن کی وجہ سے ہماری نمازیں بے روح ہیں: دل میں بسی دنیا کی محبت، گناہوں کا زنگ اور نماز کے معنی سے ہماری ناواقفیت۔ اور آخر میں ہم نے اولیاء اللہ کے تجربات کی روشنی میں خشوع و خضوع پانے کے وہ 5 عملی اور روحانی راز سیکھے جو ہماری نمازوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا آخری اور حتمی پیغام یہ ہے کہ خشوع آسمان سے خود بخود نہیں اترتا، اسے حاصل کرنے کے لیے تڑپنا اور کوشش کرنا پڑتا ہے۔ ہماری نمازوں کی مثال اس سوکھے ہوئے پودے کی سی ہے جسے پانی کی ضرورت ہے۔ نماز سے پہلے کی تیاری اس پودے کے گرد زمین کو نرم کرنے کی طرح ہے۔ نماز کے معنی کا فہم اس پودے کو علم کا پانی دینے کی طرح ہے۔ ارکان میں ٹھہراؤ اور نگاہوں کی حفاظت اس پودے کو ہر طرف سے توجہ دینے کی طرح ہے، اور اللہ سے دعا اس پودے کے لیے رحمت کی بارش مانگنے کی طرح ہے۔ یہی وہ راز ہیں جو ہماری بے روح نمازوں میں پھر سے جان ڈال دیتے ہیں اور انہیں اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ یا اللہ، یا رب العالمین، اے وہ ذات جو دلوں کے حال کو ہم سے بہتر جانتی ہے، مولا ہم تیرے در کے گناہ گار بھیکاری ہیں۔ ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں، ہمارے سجدے صرف خالی رسم بن کے رہ گئے ہیں۔ ہمارے جسم تو تیرے حضور کھڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل دنیا کے بازاروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ ہماری زبانیں تو تیری حمد کرتی ہیں لیکن ہمارے دماغ غیر کی سوچوں میں گم رہتے ہیں۔ ہم سجدے میں تو گرتے ہیں لیکن ہماری روح اس سجدے کی لذت سے ناآشنا ہے۔ یا ارحم الراحمین، ہم ان بے روح سجدوں پر شرمندہ ہیں، ہم ان غافل نمازوں پر نادم ہیں۔ یا رب، ہم تیری بارگاہ میں اپنی کوشش کا، اپنے عمل کا واسطہ نہیں دیتے، ہم تجھے تیری اپنی رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں۔ اے ہمارے پیارے رب، ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس میں ہمارا جسم بھی حاضر ہو اور ہمارا دل بھی حاضر ہو۔ یا اللہ، ہمیں نماز کی وہ مٹھاس، وہ لذت اور وہ سکون نصیب فرما جو تو اپنے محبوب بندوں، اپنے عاشقوں اور اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ ہمیں وہ سجدہ نصیب فرما جس میں سر اٹھانے کو دل نہ کرے، ہمیں وہ قیام نصیب فرما جس میں تیرے کلام کی لذت سے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ رہے، ہمیں وہ آنسو عطا فرما جو تیرے خوف اور تیرے عشق میں صرف تیرے ہی حضور بہیں۔ یا اللہ، ہمیں خشوع والوں میں شامل فرما۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو خشوع نہ رکھتا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔